امریکہ کی ایران میں گھس کر ایک فوجی تنصیب کو نشانہ بنانے کی ایک بہت ہی گھناؤنا منصوبہ جو ہے اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے، اور ایران کے ڈیفنس سسٹم نے ایک بہت ہی اہم ان مینڈ طیارہ گرا دیا ہے امریکہ کا، اور ایک بہت بڑی کامیابی سمیٹ لی ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران کے جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے ایک اڑتے ہوئے طیارے کی نشاندہی کی، اور اس کے بعد ریڈار سسٹم نے کہا کہ اس کو لاک کر لیا جائے، اور لاک کرنے کے بعد اس کی طرف میزائل روانہ کیے گئے اور اس کو کامیابی سے نشانہ بنا کر گرا دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ MQ-1 ایک ڈرون تھا، پریڈیٹر، جو امریکہ کا تھا، اور یہ آیا تھا جاسوسی کے لیے اور اس کے بعد ایک پریسیجن اسٹرائک کے لیے۔ یہ اپنے ہدف کو ڈھونڈ رہا تھا، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، جن کوآرڈینیٹس پہ اس کو بھیجا گیا تھا ان کوآرڈینیٹس کو یہ تلاش کر رہا تھا، اور میچ ہونے کے بعد اس کو ایک میزائل فائر کرنا تھا اور اس اہم فوجی تنصیب کو اڑا دینا تھا، اس اہم ملٹری ٹارگٹ کو تباہ کرنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اس کی طرف ایک میزائل روانہ کیا، ایک میزائل فائر کیا گیا اور اس نے اس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو MQ-1 پریڈیٹر ڈرون ہے، یہ $5 ملین کا ڈرون ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اوپر اڑ رہا تھا اور اپنے ہدف کو اس وقت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس کو نشانہ بنانا تھا۔ لیکن اسی دوران ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا ایران کا، جو جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو اس وقت F-15 جیسے جدید طیارے کو اور F-35 جیسے جدید طیارے کو، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے MQ-1 جو ڈرون ہے، جو پریڈیٹر ہے، اس کو بہت ہی آسانی سے دیکھ لیا، اور اس کے بعد ایک میزائل اس کی طرف فائر کیا گیا اور اس کے بعد اس کو کامیابی سے نشانہ بنا کر ساحل کے قریب گرا لیا گیا۔ اس سے جو ہے وہ ایک بہت ہی شدید جھٹکا لگا ہے امریکہ کی فوجی مہم کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ یہ جاننے کے باوجود کہ ان کے طیارے اور ان کے ڈرون ایک نو گو ایریا کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور اب نو گو ایریا ایران ان کے لیے بن چکا ہے، اور اب اگر وہاں پہ کوئی ڈرون یا طیارہ بھیجا جاتا ہے تو اس کا بہت ہی صاف الفاظ میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نشانہ ایران کی جانب سے بنا لیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے بعد آنے والی جدید ترین MQ-9 ریپر ٹیکنالوجی کو بھی بہت آسانی سے گرا لیتا ہے ایران، اور اس کے بعد اس نے ایک کے بعد ایک 3 ڈرون جو ہیں پچھلے 2-3 دن کے اندر گرا چکا ہے، اور $30 ملین کا ایک MQ-9 ریپر ڈرون گرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 90 یا $100 ملین کے 3 بڑے اہم ریپر ڈرون گرا لیے۔ اور خاص طور پہ ریپر ڈرون گرانے سے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ امریکہ میں اب یہ تیار نہیں کیے جا رہے، اور نئی امریکہ کی فوج کو یہ نئی سپلائی اب ان کی جانب سے نہیں دی جا رہی، اور ان کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی فوج اپنی سرویلنس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو کھوتی جا رہی ہے فضاؤں میں، اور 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والے MQ-9 ریپر ڈرون سے مسلسل محروم ہو رہا ہے۔ اب ہم دوبارہ اگر بات کریں اس ڈرون کی جس کو ابھی آج ہی ایران نے ریسنٹلی گرایا ہے، تو ہم MQ-1 جو اس کا ڈرون ہے یہ 2018 میں ریٹائر کر دیا گیا تھا، لیکن اس کو پھر بھی استعمال کیا جا رہا تھا، اور غالباً اس کو اسی لیے فوجی مہم میں بھیجا گیا اس $5 ملین کے ڈرون کو، کہ یہ جائے، دیکھے، اور اس کے بعد اگر یہ کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے تو بنا لے، اور اگر یہ تباہ کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ کم از کم MQ-9 کے مقابلے میں یہ $30 ملین کا تو نہیں ہوگا، $5 ملین کا ہی نقصان ہوگا، اور اسی لیے اس کو ایک بہت ہی پریسیجن کے ساتھ اسٹرائک کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور یہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا اپنے ٹارگٹ کو کہ اس کو بہت ہی جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم سے نشانہ بنا لیا گیا۔ جو گزشتہ روز ایک رپورٹ آئی اس کے بتایا گیا کہ جو F-15 گرایا گیا تھا وہ چائنا کی ایک ایسی ٹیکنالوجی سے گرایا گیا تھا جس میں لانگ رینج جو ایک ریڈار سسٹم تھا وہ ایک ایران کی جانب سے پرووائڈ کیا گیا، ایک خاص طور پہ میزائل بھی دیا گیا، جس میزائل کے ذریعے ایک F-15 طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ میزائل جو ہے تقریباً 700 جو کلومیٹرز تک نشانہ بنا سکتا ہے اپنے ہدف کو، اور جو بھی تھوڑا سا بھی لو فلائٹ پہ آتے ہیں طیارے ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، اسی لیے کامیابی سے F-15 کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے چینی ٹیکنالوجی کا مبینہ طور پر استعمال کر کے، اور انہی کے ریڈارز کو استعمال کر کے۔ اس کے بعد اب جب پتہ ہی چلتا ہے کہ F-15 کو نشانہ بنا لیا گیا ہے کامیابی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی تو اب بالکل ہی آبسلیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ $115 ارب کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے جو امریکہ نے ڈیولپ کی تھی، بہت محنت سے ڈیولپ کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ 40 سال تک کے لیے اب ہماری فضاؤں پہ حکمرانی کو برقرار رکھے گی، وہ ٹیکنالوجی 2026 میں اچانک ہی آبسلیٹ ہو گئی ہے، اور ایران نے اس کو چائنیز ٹیکنالوجی اور رشین ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو آبسلیٹ کر دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل کوئی بھی طیارہ F-15 ہو، F-35 ہو، یا اور جدید طیارہ جیسے
F-22 ہو، یہ اب ایرانی فضاؤں میں نہیں آ سکتے. ان کے لیے ایرانی فضائیں نو گو ایریا بن چکی ہیں اور ایک ایسی ایئر اسپیس بن چکی ہے جہاں پر اب وہ کسی صورت بھی پیش قدمی نہیں کر سکتے. ایران کے خلاف فوجی مہم میں امریکہ کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے. جو اس کی فضائی برتری تھی، ایئر ڈومیننس تھی دنیا میں، جس کے وہ چرچے کرواتا تھا، وہ بری طرح ٹوٹ گئی اور دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کی جو ایئر فورس ہے اس میں اب اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایران جیسے ملک میں جو بظاہر کمزور نظر آتا ہے اس پہ جا کے حملہ کرے اور وہاں سے واپس زندہ باہر نکل آئے بغیر اپنے طیاروں کو تباہ کیے. ایک ایسی کمزور حکمت عملی ہے جس پر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے مسلسل کام کیا اور اپنے طیاروں کو ایک ایک کر کے تباہ کروا لیا. اس حد تک کہ اب تک $1 ارب سے بھی زیادہ کے صرف MQ-9 ریپر ڈرونز گرائے جا چکے ہیں اور اسی طرح تقریباً $4 ارب مالیت کے 45 طیارے ہیں اور ڈرونز ہیں جو اب تک جن کو نشانہ بنا کر گرا دیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے. اور اس سے جو ایک سرویلنس کی دنیا میں ڈومیننس تھی امریکہ کی اور جو ایئر ڈومیننس تھی، اسٹرائک کیپیبلٹی تھی، ان سب کو بھی بہت ہی شدید نقصان پہنچا ہے. اور اب کوئی بھی طیارہ بہت سوچ سمجھ کے کہیں بھیجا جاتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی فضائی مہم کرنی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ کہیں ایران تو نہیں ہے. اور ایران میں اگر کسی مقام پہ بھیجنا ہے تو اب کسی ایک جیمنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی ریڈار کو جام کر کے نہیں گھسا جا سکتا، بلکہ ایک بہت ہی جدید ٹیکنالوجی جو ہے، جو ایئر ڈیفنس کی ٹیکنالوجی ہے اور جدید میزائل جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. ایک ایسے آبجیکٹ کا جو بے شک اسٹیلتھ ہو اور اپنے آپ کو چھپانے کی اور پورے ریڈار سسٹمز کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن جو ایران کا نظام ہے وہ اس کو دیکھ بھی لے گا، پڑھ بھی لے گا اور اس کے بعد بہت ہی مؤثر طریقے سے ٹھیک اس پہ نشانہ باندھ کر لگا بھی دے گا اور اس کو تباہ کر کے گرا دے گا. تو اب ایئر ڈومیننس کا تو مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے امریکہ کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ اب کسی طرح کا بھی کوئی فضائی آپریشن ایران کے اندر نہیں کیا جا سکتا. جو بھی طیارہ بھیجا جائے گا وہ اپنی موت آپ مرے گا. اور اس میں چونکہ ریفیولنگ ٹینکرز بھی وہاں نہیں بھیجے جا سکتے کیونکہ وہ بھی ایک ایک کر کے نشانہ بنائے گئے ہیں ایران کی جانب سے. تو اب جو بہت دور کی کے فوجی اہداف ہیں ایران کے اندر، ان کو اب نشانہ بنانے کی صلاحیت امریکہ کھو چکا ہے. اور اصفہان میں وہ ایک بہت بڑا شو دیکھ چکا ہے جس میں اس کے کئی طیارے، ہیلی کاپٹرز اور A-10 تھنڈر بولٹ جیسا طیارہ بھی تباہ ہو چکا. C-130 طیارے انہیں خود تباہ کرنے پڑے اور اسی طرح H-60 اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے. اس سارے ماحول کے بعد جس میں اس نے F-15 کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور اس کی تلاش میں آنے والے اور دنیا کے سب سے مشکل، پیچیدہ اور بڑے ریسکیو آپریشن کو کرنے والے امریکی فوجیوں پہ قیامت ڈھا دی. اور وہاں سے وہ لوگ بمشکل کچھ زندہ بھاگے اور کچھ اس حد تک رپورٹس میں بتایا جاتا ہے کہ گھائل ہو گئے کہ وہ شاید نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ اب بچ سکیں گے یا وہ زخمی ہیں تو ان کی حالت بہت ہی نازک رہی ہوگی. تو ایران کے ٹیریٹوریل بارڈرز کے اوپر اڑنے والا MQ-1 پریڈیٹر US کا جو ڈرون ہے، اس کی تباہی نہ صرف $5 ملین کی تباہی کا پیغام ہے کہ آپ کے جو $5 ملین تھے ہم نے ایک بار پھر فضاؤں میں بھسم کر دیے، بلکہ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اب MQ-1 سے لے کے MQ-9 جو پوری ڈرون کی ایک لائن ہے، سیریز ہے، یہ مکمل طور پر ایران میں ناکام ہو چکی ہے. F-22، F-15 اور F-35 جیسے جدید ترین طیارے جو رڈار کو چکمہ دے دیتے ہیں اور اچانک آ کے غضب ڈھا دیتے ہیں، ان پہ ایران نے ہی غضب ڈھا دیا ہے اور اب وہ ایران کی فضاؤں میں آزادانہ آپریشن نہیں کر سکتے، بلکہ ایران کی فضاؤں میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.